بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کا دوسرا سبق۔ آج کے سبق میں ہم علم نحو کی تعریف کو پڑھیں گے، علم نحو کی غرض و غایت کو جانیں گے، لفظ اور اس کی قسمیں پڑھیں گے، موضوع اور اس کی قسمیں بھی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، یعنی علم نحو میں ہمیں جو کلمات ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، اور ہر کلمے کی اعرابی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اعرابی حالت یعنی کس کو زبر دینا ہے، کس کو زیر دینا ہے، کس کو تنوین، کس پر الف لام آئے گا، یہ تمام حالتیں اعرابی حالت کہلاتی ہیں۔ کس کو جزم دینا ہے، ساکن رکھنا ہے۔ تو علم نحو میں دو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی سینٹنس لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے، اگر ہمیں علم نحو آتی ہے۔ اور اگر کسی عبارت پر، اگر کسی پیراگراف میں، کسی سینٹنس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی لکھی ہوئی ہے اور اس میں زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں علم نحو کی روشنی میں کہ زبر زیر پیش یہ لگا ہوا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں اصل میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوتا ہے، وہ لوگ خود ہی اپنے حساب سے پڑھتے ہیں۔ حساب کیا ہے؟ وہی علم نحو گرامر میں جو سیکھتے ہیں اسی حساب سے اس کو پڑھا جاتا ہے عربی زبان کو۔ تو علم نحو کی تعریف ہمیں معلوم ہوئی، اس میں دو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ علم نحو کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، ادیشیہ کیا ہوتا ہے علم نحو کا؟ علم نحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں غلطی سے محفوظ رہنا۔ علم نحو کو ہم اسی لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم عربی زبان اچھے انداز میں بول سکیں، اور علم عربی زبان کو ہم اچھے انداز میں پڑھ سکیں اور لکھ سکیں علم نحو کی روشنی میں۔ علم نحو اگر آپ کو نہیں آتا ہے، یعنی عربی گرامر کا ایک حصہ صرف ہے اور ایک نحو، اگر آپ کو نحو نہیں آتا ہے تو آپ صحیح سے بول نہیں پائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے اور لکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ سے غلطیاں ہوتی رہیں گی اور آپ صحیح انداز میں عربی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو علم نحو بہت اہم ہے، اسی لیے اس کی غرض و غایت یہ بیان کی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بیان کریں گے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع اور محمل۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے سیدھے بھی لکھ سکتے تھے جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اس لیے ہم نے ایسا استعمال کیا ہے اور یہ چارٹ بنایا ہے آپ کے سامنے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع، ایک محمل، اور پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ لفظ کیا چیز ہے۔ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی بولتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے بولی کہیے یا لفظ کہیے۔ تو عربی زبان میں، عربی گرامر میں، علم نحو میں اسے لفظ کہتے ہیں، آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے۔ پھر دوبارہ اسی چارٹ کو آپ غور کریں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل، اور ہم نے لفظ کو جان لیا ہے۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے موضوع کو۔ تو موضوع کی بھی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ تو یہ چارٹ ہمیں یاد رہے گا تو ہم سبق کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ یہ چارٹ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ موضوع کس کو کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہے جس کا کوئی اصل معنی ہوتا ہے، جس کو بولنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد میں ایک معنی سمجھ میں آئے تو اسے ہم معنی دار لفظ کہتے ہیں اور اسی کو موضوع کہا جاتا ہے۔ یعنی
اہل زبان نے، زبان والوں نے اسے کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے، بنایا ہے، اسے ڈھالا ہے۔ اور محمل جو لفظ کی دوسری قسم ہے جس کے معنی نہ ہوں، جس کے معنی نہ ہو۔ اب جیسے موضوع کے لیے آپ کو ہم استعمال کریں زید، تو زید کا ایک معنی ہے، آپ سمجھ میں آئیں گے کسی لڑکے کا نام ہے، لیکن اگر زید کی جگہ وید، جیسے روٹی، ووٹی، ووٹی اگر ہوتی ہے تو ووٹی معمل میں آئے گی، جس کے یعنی زبان والوں نے اس کا کوئی معنی استعمال نہیں کیا ہے، کسی معنی کے لیے اس کو نہیں بنایا۔ جیسے روٹی، ووٹی اس تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا پانی، وانی استعمال، تو وانی کیا ہے؟ یہ محمل ہے، جس کے معنی نہ ہو، جسے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی آپ کوئی خاص معنی نہ نکال پائیں۔ تو لفظ آپ نے جان لیا تھا، اور اب موضوع کی بھی آپ نے تعریف جان لی، اور محمل کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب ہمیں مفرد کو جاننا ہے، جو کہ موضوع کی ایک قسم ہے، محمل کی نہیں ہے، موضوع کی ایک قسم ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کو مفرد کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد اور کلمہ کی یہ تعریف ہے، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم، معنی معلوم ہوا ایک، کہ ایک پین ہے، لکھنے کی کوئی چیز ہے، کتاب، پڑھنے کی کوئی چیز ہے۔ تو مفرد کلمہ، مفرد یا کلمہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلم ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور قمر، چاند یا قمر کسی کا نام ہوتا ہے، زید نام ہے، تو ایک چیز ہے، ایک ہی تو یہ مفرد ہے یعنی کلمہ ہے، اور ایک ہی اس سے معنی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ مفرد کا ہمیں دوسرا نام معلوم ہوا، اور مفرد کی ہمیں تعریف، مفرد کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا، اس کی مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ مفرد یا کلمہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ حروف کو الگ الگ کرنے پر معنی باقی نہ رہیں۔ تو حروف، اگر کوئی آپ نے مفرد کلمہ دیکھا ہے، یا آپ نے موضوع دیکھا ہے کوئی، اور پھر آپ اس کو الگ الگ کر رہے ہیں، حرفوں کو الگ الگ کر دیں، تو اس کے معنی باقی نہ رہیں، اس کے معنی پھر سمجھ میں نہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ جیسے کہ قلم، آپ قاف کر دیں الگ، لام میم الگ الگ کر دیں، تو یہاں پر کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قاف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے، لیکن جب ان کو جوڑ دیتے ہیں ہم قلم، تو ایک مفرد بنتا ہے، ایک کلمہ بنتا ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن الگ الگ کرنے پر اس کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا آج کے سبق میں کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور موضوع کسے کہتے ہیں، محمل کسے کہتے ہیں۔ لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب اور مفرد، ان کو ہم نے جان لیا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آن لائن کورس میں آپ ہم سے جوائن ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارا نمبر آپ کو ہماری ویڈیوز میں یا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ آن لائن کورس کی مکمل ڈیٹیلز، تفصیل بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔